بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم وہ ذات ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت بے نفس نفیس موجود ہے۔ اس لیے یا حیو یا قیوم صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، چونکہ اللہ بذات خود یا حیو یا قیوم ہے اور کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے۔ اللہ کی اس صفت سے ہر شے میں حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یا حیو یا قیوم کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ یا حیو یا قیوم وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور اس کا ادارہ کرتی ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے بہت سے خواص ہیں۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے ہر مردہ کام میں زندگی بڑھ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ اس کے خواص مندرجہ ذیل ہیں۔ ہمیشہ تندرست رہنے کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے یا حیو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے بکثرت پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اگر کبھی بیمار بھی ہو تو فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور مرشد اسے پڑھنے پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک عامل کا قول ہے کہ جو اسے روزانہ 3000 مرتبہ پڑھے وہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اور حکیم کا محبوب وظیفہ۔ ہر حکیم اور ڈاکٹر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہو۔ جس مریض کا وہ علاج کرے، اللہ تعالیٰ اسے تندرست کرے، شفا یاب کرے۔ اس مقصد کے لیے اس اسم کو روزانہ مطلب شروع کرنے سے پہلے 1100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ لہٰذا جو ڈاکٹر یا حکیم اسے ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، ان کے ہاتھ میں بہت سی شفا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقدر میں کر دے گا۔ کامیاب آپریشن کا وظیفہ۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈاکٹر جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کا ہر آپریشن کامیاب ہو تو اسے چاہیے کہ یا حیو کو روزانہ صبح کے وقت 700 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بعد آپریشن کرتے وقت یا حیو یا قیوموں کا کھلا ورد رکھے۔ جتنی بار ہو سکتا ہے اسے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپریشن میں کامیابی دے گا۔ اگر آپریشن کے وقت مریض اور اس کے لواحقین بھی اس ورد کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپریشن درست ہوگا اور صحت یابی حاصل ہوگی۔ حادثے سے بحفاظت رہنے کا عمل۔ زندگی میں حادثہ پیش آ جاتا ہے، عقل سے بعید نہیں، اس لیے ایسے کام کرنا جس میں حادثہ ہونے کا خطرہ ہو، جیسے ڈرائیور کی ڈیوٹی ہے۔ کسی مشین پر کام کرنا۔ فوجیوں کی سروس عموماً حادثات سے دوچار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس اسم کو ورد میں رکھیں۔ کسی نے سوال کیا، میں BA کا طالب علم ہوں، میری عمر 22 سال ہے۔ والدین کی اعلیٰ تربیت کے باوجود ایک کمزوری ہے جو مجھے ہر وقت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ میں کسی سے مخاطب نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت کسی انجانے خوف اور احساس کمتری کا شکار رہتا ہوں۔ محفل میں نہیں جا سکتا، نہ ہی خاندانی معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں۔ ہر وقت یہی سوچتا ہوں کہ میں تمام کمزوریوں کا مجموعہ ہوں اور سارے لوگ مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میرے والدین بھی اس کمزوری پر کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، آپ کسی طور پر بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ مکمل خود اعتماد انسان ہیں۔ شیطان جو کہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو خوف اور غم میں مبتلا کر دے۔ خوف میں مبتلا انسان اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر نیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آپ کے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ روشنیاں آپ کے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔ عمل 3 مہینے کریں۔ حیو یا قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہے اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی برکت والا ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو بکثرت یا حیو یا قیوم پڑھے، انشاءاللہ آفتیں دور ہوں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ دعا صحیح حدیث سے انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کو فرمایا اور تاکید کی، اب میں تمہیں جو بتانے لگا ہوں اسے سننے سے پہلے کوئی چیز نہ کرے، یہ اسے صبح شام پڑھنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔
ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے ذات، میں تجھ سے تیرے ہی رحمت کا واسطہ مدد طلب کرتا ہوں۔ میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ دیگر محدثین بھی اس دعا کو اپنی کتب حدیث میں بیان کر چکے ہیں۔ کچھ محدثین نے صبح شام اس کو پڑھنے کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ نیز یہ بھی دعا کی ہے، فرق کے ساتھ کہ سیدہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مصیبت زدہ شخص یہ دعا کرے۔ اس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے آپ کے سپرد مت کرنا، میرے سارے معاملات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کو امام احمد اس طرح اور علامہ البانی نے اس طرح صحیح الفاظ میں قرار دیا ہے: یہ دعا اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت ثابت کرنے والی عظیم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا وسیلہ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم دائم رکھنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کی وجہ سے مدد اور تائید اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں سے وسیع رحمت کا واسطہ دے کر وہ اس سے طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا اور آخرت میں خوشحالی کے اسباب عطا کر دے۔ اس کے بعد بندہ اپنے معاملات حالات کی درستگی کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں: اصلی لی شانی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میرے تمام معاملات، چاہے ان کا تعلق میرے گھر، اہل خانہ، پڑوسی، دوست، کاروبار، پڑھائی، ذاتی شخصیت، قلب اور صحت، کسی بھی چیز سے ہو، اے پروردگار عالم، بہتری اور عافیت میرے حصے اور نصیب میں لکھ دے۔ پھر آخر میں وَلَا تُکِلْنِی إِلَىٰ نَفْسِی طَرْفَۃَ عَیْنٍ کہہ کر اقرار کیا کہ بندہ تو محض مجسمہ فکر و فاقہ ہے، کامل طور پر اللہ کا محتاج ہے، اور یہ سب کچھ محض فضل الہی کی بدولت ہوا۔ اس لیے نہیں کہ بندے کا حق ہے، اور نہ ہی اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس چیزوں کا حق کا مستحق ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے میری کمزوری اور ناتوائی کی وجہ سے ایک لمحہ بھر کے لیے بھی تنہا مت چھوڑ دینا، بلکہ ہر وقت عافیت سے نوازے رکھنا۔ مجھے قوت قدرت عطا کر کے میری مدد فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور دوسری طرف بندہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں: اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہونے والے ذلیل ہوئے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے۔ ذلیل شخص کو اپنی حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور اسے اپنے من کو پہچان نہ سکا۔ وہ یہ بھول گیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر، حاجت مند اور ضرورت مند ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکش اور نافرمان بن گیا اور اسی پر بدبختی آن پڑی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: یقیناً انسان اس وقت سرکش بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرمایا: جو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے اور تقویٰ اپناتا ہے، نیز سب سے اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، جبکہ بخیل اور لاپرواہی برتنے والے شخص جو کہ سب سے اچھی بات کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم اسے مشکل راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے کامل بندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ضرورت، حاجت مند اور ناتوانی کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک ہوا کرتی تھی کہ ترجمہ: پروردگار، میرے تمام معاملات سنوار دے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے یا کسی اور مخلوق کے سپرد مت فرما۔ اس طرح آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیری دین پر ثابت قدم بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں اس لیے کرتے تھے کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کا دل بھی رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ نبی پاک کو اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جیسے پھیر سکتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کرتے ہیں کہ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ الہی میں اپنی ضرورت اور حاجت اس قدر رکھتے تھے جس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اور جس قدر آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس طرح دعا کا اہتمام کریں۔ منادی رحمۃ اللہ مصیبت زدہ شخص کے متعلق پہلے ذکر کی گئی دوسری روایت کی شرح میں لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت اور جلال کی گواہی مکمل حاضر قلبی اور توجہ سے دینے والا شخص واقعی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیف کو زائل کر دے اور آخرت میں رحمت عطا کرتے ہوئے درجات بھی بلند عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ایک یا حیو یا قیوم کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غیر ملکی سفر کے دوران رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ جا رہے تھے کہ راستے میں اچانک دھند بڑھ گئی۔ دھند میں اضافے کے باعث راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیور اسلامی بھائی نے تو کہہ دیا کہ اس حالت میں گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر فوراً منزل کی طرف سفر نہ کیا گیا تو نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ قریب میں کوئی مسجد بھی کھلی نہیں تھی۔ اس لیے ان دنوں وہاں کورونا کی وجہ سے مسجدیں جلدی بند کر دی جاتی تھی۔ راستے میں کسی پیٹرول پمپ وغیرہ پر رک کر بھی نماز کی ادائیگی کی صورتحال نہیں بن سکی، کیونکہ میڈیکل پرابلم کی وجہ سے امیر اہل سنت بیسن پر کھڑے ہو کر وضو میں پاؤں نہیں دھو سکتے تھے اور عذر کی وجہ سے آپ نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ بہرحال اس مشکل گھڑی میں امیر اہل سنت کو یا حیو یا قیوم کے ورد کی برکت کا ایک پرانا واقعہ یاد آیا اور آپ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے ان ناموں کی برکت سے چند ہی لمحوں میں ایسا لگا کہ دھند چھٹنا شروع ہو گئی ہے اور راستہ صاف نظر آنے لگا ہے اور گھر کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے۔ ایک مزید آزمائش یہ تھی کہ راستے میں مقام پر پکے راستے سے اتر کر کچے راستوں سے گزر کر جانا تھا، جس میں زیادہ وقت لگتا تھا۔ اللہ پاک کے کرم سے یہ مشکل بھی حل ہو گئی اور عام حالات کی نسبت یہ راستہ جلد طے ہو گیا۔ امیر اہل سنت نے رہائش گاہ پہنچ کر وضو کر کے نماز فجر پڑھی اور جب سلام پھیرا تو ابھی فجر کا وقت ختم ہونے میں 1 منٹ باقی تھا۔ اے عاشقان رسول، اس مدنی بہار میں یا حیو یا قیوم کی برکت کے جس پرانے واقعے کا ذکر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دعوت اسلام کے شروع ہونے کے دنوں میں سندھ کے دورے کے دوران امیر اہل سنت نے ایک جگہ بیان کر کے حیدرآباد میں کسی گھر پہنچنا تھا جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے سحری کا انتظام تھا۔ بیان کے بعد فارغ ہوتے ہوتے دیر ہوگی اور اب یہ فکر ہونے لگی تھی کہ سحری کے وقت کے اندر ان کے گھر کیسے پہنچے۔ چونکہ انہوں نے سحری کا انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے تاخیر کی صورت نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی امیر اہل سنت نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ یا حیو یا قیوم کا ورد کیا تو اس کی برکت سے الحمدللہ وقت کے اندر ان کے گھر پہنچ کر سحر کی ترکیب بھی بن گئی۔ کیوں کرنا میرے کام بنے، غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ بیرون ملک پیش آنے والا واقعہ جب امیر اہل سنت نے نگراں شورا سے شیئر کیا تو وہ پنجاب کے سفر پر تھے۔ وہاں پر انہیں بھی ٹریفک کے رش میں سامنا ہوا، جس کی وجہ سے منزل پر پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی اور نماز کی ادائیگی کے لیے وقت بھی کم رہ جاتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کیا تو وہ رش سے جلدی نکل آئے اور منزل پر پہنچ کر وقت کے اندر نماز پڑھنے کی سعادت پائی۔ کسی کا سوال تھا، میں بہت پریشان ہوں، جو بھی کام کرتی ہوں وہ الٹ ہو جاتا ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی پر جیسے خود پر کنٹرول نہیں رہتا، کوئی دعا یا رہنمائی فرمائے، میرا دل بہت بے چین ہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ پریشانی کے وقت اس کا ورد کریں، نیز 5 وقت کی نماز ادا کریں، نماز اور استغفار کے اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک سے دعا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے عمل میں بہترین نمونہ ہے اور استغفار کی کثرت سے مسائل حل ہونے کا وعدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جب بہت زیادہ پریشان ہو تو درج ذیل دعا کیجیے۔ رسول اللہ بھی جب پریشان ہوتے اور کرب کے موقع پر اس دعا کا اہتمام کرتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ روایت ہے کہ ابو عالیہ کی روایت سے ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکلیف میں ہوتے تو فرماتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ مصیبت کے وقت دعا صرف اللہ
ہی بہتر جانتا ہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ پریشانی کے وقت اس کا ورد کرے۔ 5 وقت کی نماز اور استغفار کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک سے دعا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے عمل میں بہترین نمونہ ہے اور استغفار کی کثرت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی اس کا اجر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جتنے بھی اعمال سکھائے ہیں وہ ساری تسبیحات ہی ہیں۔ ہم الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، مگر اس میں ہماری حاجت بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ نے آج کا یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، سب کو قائم رکھنے والے، اس کائنات کے کارخانے کو قائم و دائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتی ہوں۔ یہ اتنی خاص کلمات ہیں، جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات فوراً قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ یہی کلمات کا ورد کرتے۔ نبی پاک نے یہ کلمات اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی سکھائے تھے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتی ہوں۔ آپ نے رات کو باوضو ہو کر سونا ہے اور تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحات اس کلمات کی پڑھنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے 3 روز جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی تمام فکریں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معاملہ غمگین کرتا تو آپ یہ دعا فرماتے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد رسی چاہتا ہوں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، محفوظ نہیں۔ تشریح: اس روایت کو حاکم اور ابن سیرین نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے۔ نیز حاکم اور نسائی نے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا حیو یا قیوم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یا حیو یا قیوم بار بار کہتے۔ قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے قبیصہ، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے آیا ہوں جس سے اللہ مجھے فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے قبیصہ، تو جب بھی کسی پتھر یا درخت اور مکان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ اے قبیصہ، جب تو فجر کی نماز پڑھ لے تو 3 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں عظیم اللہ کی، اس کی تعریفوں کے ساتھ، تو اندھے پن، کوڑ پن اور فالج سے محفوظ رہے گا۔ اے قبیصہ کی دعا: کہہ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے خزانوں کا سوالی ہوں، مجھ پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے، مجھ پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، مجھ پر اپنی برکات نازل فرما۔ سیدنا ابو درار رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص حصول تعلیم کے لیے راستے پر گامزن ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا، اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین اور آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں موجود مچھلیاں۔ اور عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بلا شبہ انبیاء کی وراثت درہم دینار نہیں بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ جس شخص نے اسے لے لیا، اس نے وراثت کا حصہ پا لیا۔ سیدنا صفوان بن وعل مرادی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مسجد میں دھاری دار سرخ چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طالب علم کے لیے خوش آمدید، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر چڑھتے
چڑھتے آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں طالب علم سے محبت کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے نبی اپنے دن کا آغاز دعا سے کرتے، اپنے دن کا اختتام بھی دعا پر کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو دعائیں ہمیں آنی چاہیے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دن کا آغاز کرتے تھے، اور جو صبح شام کے اذکار ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لی شانی کل فی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی لا الہ الا انت۔ ترجمہ: اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں، تو میری ساری حالت سنوار دے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن کا آغاز دعا کے ذریعے کیا ہے، اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا دن دعا سے شروع کرے اور دعا پر ہی اپنا دن ختم کرے۔ اس کی پوری زندگی دعا ہو، پوری زندگی اپنے رب سبحان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہے، کیونکہ اللہ کے بغیر انسان کچھ نہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ضروری ہے کہ وہ اللہ پر توکل رکھے، ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام امور احوال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 ناموں کے ذریعے کیا، یعنی یا حیو یا قیوم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، الحیو زندہ، یعنی جسے حیات کاملہ حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیات کاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیات ہماری حیات جیسی نہیں ہے، اس کی حیات سے قبل عدم نہیں، نہ ہی اس کی حیات کے بعد زوال ہے۔ اس کے برعکس انسان کی حیات سے پہلے عدم ہے اور اس کے بعد زوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات میں نقص یا خلل یا عیب نہیں آ سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ترجمہ: اسے اونگ یا نیند نہیں آتی۔ اس کے برعکس انسان کو اس کی حیات میں نقص اور کمزوری اور بے بسی اور بہت سے عیوب کا سامنا ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، قیوم بھی اللہ کا نام ہے اور حیو بھی اللہ کا نام ہے۔ قیوم قائم رکھنے والا کا معنی ہے اور جو خود قائم ہو اور دوسروں کو قائم رکھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غنی یعنی بے پرواہ ہونے کے سبب ذات خود قائم ہے اور اپنے غیر کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ غنی بے پرواہ ہے۔ اس کے برعکس انسان اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے، کھانے پینے پر بیوی کا محتاج ہوتا ہے، بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی شے کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ غنی ہے، بے پرواہ، غیر محتاج، مستغنی اور حمید، تعریف کیا گیا اور مجید، بزرگ تر، بذات خود قائم ہے اور اپنے سوا ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام خلائق کو اسی نے قائم رکھا ہوا ہے، وہی ہے جو ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتا ہوں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔